نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك کلا بل تکذبون بالدین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات، جو اس قسم کے اجلاس ہوتے ہیں جیسا کہ ہمارا آج کا ہے، ماشاءاللہ بہت کامیاب اجلاس ہے، تقاریر کے اعتبار سے بھی اور سامعین کے اعتبار سے بھی، لیکن اس میں صدارت نمائشی ہوتی ہے صرف اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ آخر میں صدر کے پاس کچھ کہنے کے لیے وقت ہی نہیں رہتا۔ اب ظاہر بات ہے کہ 12:30 سے اوپر ہو چکے، 12:35، اور میرا خیال ہے کہ غالباً 7 بجے اذان کی آواز بھی آ جائے گی۔ مجھے بہت اختصار کے ساتھ کچھ عرض کرنا۔ دوسرے یہ کہ جو فضا اس وقت ہمارے ہاں پیدا ہوئی ہے، خاص طور پر عزیز الزید حامد صاحب کی تقریر سے اور پھر لیاقت بلوچ صاحب کی بھی پر امید باتیں جو سامنے آئی ہیں، ان کے پس منظر میں شاید میری باتیں آپ حضرات کو کچھ زیادہ اچھی نہیں لگیں گی، اس لیے کہ میں تصویر کا ایک دوسرا رخ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ لیکن بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ بھارت کے عزائم کیا ہیں۔ پہلی بات مجھے یہ کہنی ہے کہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، ہندو چاہے وہ ہائی کاسٹ کا ہو چاہے لو کاسٹ کا ہو، دلت ہو شودر ہو، کسے باشا، اس نے دل سے پاکستان کو کبھی تسلیم نہیں کیا، اور پاکستان کا وجود اس کے سینے کا ناسور ہے۔ بھارت ماتا کا تقدس اور اس کے ٹکڑے کروا دینا یہ جرم عظیم ہے ان کے نزدیک، اور یہ گویا کہ جو بھی پاکستان کے خلاف جارحیت کے عزائم ہیں، یہ بالکل اس شعر کے مطابق ہے کہ نیش اقرب ناز پے کین است، اقتضائے طبیعت تشعین است۔ بچھو اگر ڈنک مارتا ہے تو کسی کینے کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے نہیں مارتا، اس کی تو فطرت کا تقاضا ہے، اس سے وہ ڈنک مارنا ہی مارنا ہے۔ اب اس کو ذرا یاد کیجئے، اگرچہ نہرو اور پٹیل نے پاکستان کے قیام کو منظور کر لیا تھا، گاندھی سے ڈرتے تھے اور ماؤنٹ بیٹن سے کہا تھا جاؤ تم باپو کو تم راضی کرو، ہماری جرأت نہیں ہے کہ جا کر باپو سے کہہ سکیں کہ ہم تقسیم مانتے ہیں۔ لیکن ان کی اسکیم کیا تھی؟ پاکستان کے پیدا ہوتے ہی ختم کر دینا۔ اس وقت پاکستان کے ریزروز جو روکے گئے، ہتھیار روکے گئے، بالکل پیرالائز کرنے کی کوشش۔ ویسٹ پنجاب سے ہندوؤں کا انخلا کرایا گیا، خود کرایا گیا۔ یہاں وہ اس قسم کے فسادات بالکل نہیں ہوئے تھے جو ایسٹ پنجاب میں ہوئے، تاکہ یہاں کا جو کیونکہ تجارت اور صنعت وغیرہ تو ہندو کے پاس ہے، یہ تو کولیپس کر جائے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ ادھر سے جو سیلاب آیا جو مہاجرین کا، تو اس سب سے انہیں توقع تھی کہ پاکستان فوراً ختم ہو جائے۔ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہوا، بڑا فضل و کرم ہوا، بڑا فضل و کرم ہوا۔ اس نے ایسے حالات پیدا کیے، اس نے معجزے سے ہی قائم کیا تھا، اور معجزے کے ساتھ ہی اس وقت بھی ان حالات کے اندر بھی جو نہایت نامساعد تھے، اللہ نے پاکستان کو قائم رکھا۔ لیکن ایک دوسری اسکیم گاندھی کی تھی۔ گاندھی گڑ دے کر مارنا چاہتا تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ گاندھی نے پاکستان کے فنڈز اور پاکستان کے حصے کا اسلحہ وہاں سے جاری کروا کر پاکستان پہنچانے کے لیے مرن برت رکھا، اور تب مجبور کیا نہرو اور پٹیل کی حکومت کو کہ وہ اثاثے بھی ادا کرے۔ لیکن یہ سب اس لیے تھا تاکہ مسلمانوں نے پاکستان کے دلوں کے اندر ایک نرم گوشہ اپنے لیے پیدا کر لے۔ اس کے بعد اگلی اسکیم اس کی کیا تھی؟ واگا سے داخل ہو کر پیدل یاترا کرتا ہوا کراچی جانا تھا۔ پورے پاکستان کو وہ محبت کا پیغام دے کر
وہ جو وہاں سے محبت کے لیے اپنی دلوں کے اندر پیدا کر لی تھی گنجائش، تو گویا کہ گڑ دے کر مارنے کا پروگرام اس کا تھا۔ یہ بھی اللہ ہی کا فضل ہے کہ گوڈسے کے ہاتھوں اس کی موت واقع ہو گئی، ورنہ یہ ہے کہ بہرحال گاندھی جس قسم کا لیڈر تھا اور اس کے جو بھی اثرات ہو سکتے تھے جو پاکستانیوں پر اس وقت پڑے تھے، تو اس کے اندر اس بات کا امکان تھا۔ بہرحال اس کے بعد جو صورتحال رہی ہے ہمارے ہاں، وہ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ میں 1953 میں اسلامی جوی طلبہ کا ناظم اعلیٰ تھا۔ اس وقت جو ایک تحریک چلی تھی، ختم نبوت تحریک، اور بڑے فسادات پنجاب میں ہوئے تھے۔ اس زمانے میں خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم تھے، وہ یہاں آئے تھے دورے پر، تو میں جمعیت کا ایک وفد لے کر ان سے ملا گورنر ہاؤس میں۔ پہلے تو کچھ موجودہ حالات ملکی پر بات ہوئی، پھر میں نے ان سے کہا جناب یہ میڈو کس بلا کا نام ہے؟ یہ جو آپ ڈیفنس پیکٹ کر رہے ہیں، کن چیزوں میں آپ پاکستان کو باندھ کر جانا چاہتے ہیں؟ مجھے اب بھی ان کا چہرہ بھی یاد ہے پوری طرح، اس کی شرافت۔ کہہ رہے دیکھیے یہ آپ لوگوں کی بات نہیں ہے، یہ آپ طالب علم ہے، آپ کا ہی کام نہیں ہے۔ میں ذرا شوق تھا ابتدا ہی سے، میں نے کہا جناب آپ ہمیں باندھ کر چلتے بنیں گے، ملک تو ہم نے سنبھالنا ہے، تو ہمیں بتائیے۔ اچھا ایک جملے میں اچھا، اور دو جملے میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ دیکھیے پنڈت جی تو نہیں چاہتے نا کہ پاکستان رہے، پنڈت نہرو، اور دیکھیے ہم اکیلے تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے نا، سورا کبرا سے نتیجہ نکال لیجیے۔ دو جملوں میں پوری پالیسی تھی اور پوری سادگی سے انہوں نے بیان کر دی۔ وہ ہماری مجبوری تھی کہ ہم امریکہ کی گھڑے کی مچھلی، اور ظاہر بات ہے اس وقت امریکہ کو ضرورت تھی، کنٹینمنٹ آف USSR کی پالیسی تھی۔ وہ سینٹو اور نیٹو اور میڈو تو نہیں بن سکی تھی، سینٹو بنی تھی، پھر وہ بھی رہ گئی تھی، لیکن سیٹو اور نیٹو تو تھی۔ اب ہمارے ساتھ امریکہ کا جو رویہ رہا، امداد بھی دی، مالی امداد بھی دی، اس میں یہ ہے کہ ہم جو ہتھیارات بھی دیے، لیکن ایک بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ ایک تو یہ ہندو کے یہاں کے جانے سے جو متروکہ جائیداد یہاں پہ رہی ہے، ہمارے دامن اخلاق کو سب سے پہلے داغدار کرنے والی وہ دولت تھی۔ جھوٹے دعوے، جھوٹے ایفیڈیوٹس، جھوٹے حلفیہ بیان، تو ہمارے کردار کی جو کمر ٹوٹی ہے اس سے، وہ ہمارے حق میں واقعہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا زہر ثابت ہوا، اور اس کے بعد امریکی امداد ہمارے لیے زہر بن گئی، ایک آرٹیفیشل خوشحالی۔ ہم نے اپنی معیشت کو مضبوط نہیں کیا تھا، لیکن یہ جو کچھ آ رہا تھا اس کے بنا پر ہم بوسٹ کرتے تھے کہ ہمارا تو بہت جو ہے لیونگ سٹینڈرڈ بھارت کے مقابلے میں بہت بہتر ہے، لیکن اس ایڈ نے بھی ہمارے لیے وہ کام کیا ہے جو ایڈز کا وائرس جو ہے ایک انسان کی زندگی میں کرتا ہے۔ وہ ایڈ جو گئی ہے بیوروکریسی کے جیبوں میں گئی ہے، وہاں سے ہو کر واپس جہاں سے آئی تھی وہاں پہنچی ہے، وہاں کے بینکوں میں پہنچی ہے۔ ہمارے اخلاق کا، ہمارے کردار کا دیوالہ جو ہے اس کے نکالنے میں اس ایڈ کا بھی بہت حصہ ہے۔ پھر ہم پر پابندی کیا تھی؟ یہ ہتھیار تم بھارت کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے، اگر ہم نے سن 65 میں استعمال کر لیا تو ہمیں سزا دے دی گئی۔ بہرحال یہ عرصہ وہ تھا کہ جو ہم امریکہ کے گھڑے کی مچھلی بن کر ہم نے زندگی گزاری ہے، لیکن ایک پوائنٹ نوٹ کیجئے کہ اس پورے عرصے کے دوران بھی امریکہ بھارت کی پیمپرنگ کرتا رہا ہے۔ امریکہ کی عنایتیں بھارت کے شامل حال رہے، حالانکہ وہ رشیا کے ساتھ جا کے اس نے الائنس کیا، لیکن امریکن جو ہے ظاہر بات ہے بہت دور ان کی نگاہیں ہوتی ہیں، مستقبل وہ دیکھ رہے تھے کہ بھارت ایک بڑی طاقت بن کر ابھرے گا، لہذا اس کے ساتھ، حالانکہ 1962 میں جب چائنا کی اور بھارت کی جنگ ہوئی ہے تو ہمارے لیے بہترین موقع تھا۔ کشمیر اس وقت چند دن کی بات تھی، بھارت کے پاس وہاں پہ ڈیفنس تھا ہی نہیں، امریکہ نے ہمیں روکا اور ہم امریکہ کے تابع رہے۔ بہرحال یہ صورتحال ہے کہ جو ہماری رہی ہے، لیکن اب ایک بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے، عالمی حالات میں بھی، ریجنل حالات میں بھی، اندرونی حالات میں بھی۔ عالمی طور پر USSR ختم، کولڈ وار ختم، ہماری حیثیت ختم،
ہماری ضرورت ختم ہے۔ یو ایس ایس آر کو آخر میں ڈسمینٹل کرانے کا کام بھی ہم سے کروا لیا، ہم نے اپنے لیے کیا۔ کوئی میں ضیاء الحق صاحب کو ہرگز بلیم نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے تو پروسیس تو بھٹو صاحب نے شروع کیا تھا، جب گلبدین حکمت یار اور یہ احمد شاہ مسعود وغیرہ کو بلا کر اس نے ایک مشن سپرد کیا تھا۔ بھٹو کے شروع ہوا کام تھا۔ خام خواہ ہمارے آج کل کے لوگ نامہ نگار جو ہیں وہ ضیاء الحق صاحب کو گالیاں دینے بیٹھ جاتے، اور ظاہر بات ہے کہ ضیاء الحق صاحب یہ نہ کرتے تو اس کا مطلب کیا تھا؟ رشیا تو آ گیا تھا، پھر پاکستان کہاں رکتا؟ اور اس کا تو صدیوں پرانا خواب تھا جو وارم واٹرز آف دی عربین سی تک پہنچنے کا۔ افغانستان میں جم جاتا تو پھر بلوچستان اس کی چند گھنٹے کی بات تھی۔ بہرحال وہ جو کچھ کیا، چاہے ضیاء الحق نے کیا، چاہے اسامہ ابن لادن نے کیا، یہ بھی لوگ جا کے اسی جہاد کے لیے امریکہ جو کہ جہاد اصل امریکہ جسے استعمال کر رہا تھا، انہوں نے کیا اپنے لیے۔ افغانوں نے جہاد میں جانے دی ہیں تو اپنے لیے دی ہیں، اپنی حریت کے لیے دی، اپنی آزادی کے لیے دی۔ اسی طرح اگر عرب وہاں پر آئے ہیں، اور چاہے لانے والے اسامہ ابن لادن ہوں، اور چاہے وہ عمر عبد الرحمن ہوں، اور چاہے وہ عبداللہ ابن عزام ہوں، وہ سب بھی تو اسلام کے نام پر لا رہے تھے، اسلام کے لیے لا رہے تھے۔ جو آئے تھے، سعودی عرب کا نوجوان کاہے کے لیے یہاں آیا تھا؟ اس کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ وہ جو یہاں پر آ کر اس قدر پتھریلی فضا کے اندر اور اس قدر جو ہے حالات کے اندر نامساعد حالات میں آ کر انہوں نے قربانیاں دی، جانیں دی۔ بہرحال یہ مسئلہ جو تھا، لیکن صورتحال اب جو تبدیل ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ یو ایس ایس آر ختم، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ ابھی میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا نیوز ویک میں کہ رشیا کی اکانومی میکسیکو کی اکانومی سے بھی چھوٹی ہے اس وقت۔ میں تو حیران ہوا، میرا تو خیال تھا اس کے پاس بڑے ذخائر جو ہے تیل کے ہیں، لیکن رشین اکانومی میکسیکو کی اکانومی سے بھی چھوٹی ہے۔ اس کا حال یہ ہو چکا ہے۔ لیکن اب کیا ہوا ہے؟ اب چائنا ابھر آیا ہے، اب کنٹینمنٹ آف چائنا پالیسی ہے، اب اس کا گھیراؤ کرنا ہے۔ اس میں میجر رول بہرحال بھارت کا ہوگا، جو مقابلے پر کھڑے ہونے کی سکت رکھنے والا ملک ہے۔ آبادی میں بھی تقریباً غالباً آس پاس برابر ہی دے رہا تھا، وہ تھا خان عبدالغفار خان۔ بہرحال بعد میں کانگریس کے ساتھ جا کر وہ کانگریسی وہ تو سرحدی گاندھی بنے ہیں، اور اسفند یار ولی بھی یاترا کر کے آ گئے ہیں۔ این او سی لینے وہ بھی گئے تھے، یوں ہی نہیں گئے تھے، وہ بھی امریکہ گئے ہیں۔ اور جو کہا تھا فضل الرحمان صاحب نے، میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال وہاں کے آدمی ہیں کہ نکل رہا ہے، این ڈبلیو ایف پی ہاتھ سے نکل رہا ہے، اور یہ تو گریٹر ہندوستان کا نقشہ بنا رہا ہے۔ یہ تو نارتھ پول ہے۔ ساؤتھ پول پر جائیے تو امریکہ اور برطانیہ کا بڑا محبوب انسان الطاف حسین، جو کراچی اور آس پاس کے علاقے کا بے تاج بادشاہ ہے، یہ کون ہے؟ جو کراچی میں جا کر، جو دلی میں جا کر یہ کہہ کر آیا کہ ہندوستان کی تقسیم ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ باقی جو کچھ بلوچ نیشنلزم ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ خود سندھیوں کے اندر نیشنلزم بہت گہرا ہے، بہت گہرا ہے۔ وہ جو 3-4 دن گزرے ہیں، جو بھٹو کی بینظیر بھٹو کے قتل کے بعد اس کو جو بھی ہلا دیا پورے سندھ کو، نوٹ کیجیے اس کو۔ تو یہ حالات ہیں، اور اب اس کے اندر ایک ڈائمینشن اور ایڈ ہو رہی ہے۔ یہ جو ہنی مون تھا پی 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 اور مسلم لیگ نون کا، یہ ختم ہو رہا ہے۔ پھر وہی فضا ہو جائے گی، پھر جو ہے نئے جو ہے بساط بچھے گی، اور پھر وہی جو ہے، اور چاہتا یہ ہے بھارت بھی امریکہ بھی کہ یہاں بدامنی ہو اور ہمیں موقع ملے، جواز بن جا۔ ایسٹ پاکستان میں بدامنی ہوئی، جواز مل گیا۔ وہاں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ چاہے ان کے کہنے ہی کی وجہ سے ہندو جو ہیں وہ چھوڑ کر ایسٹ پاکستان چلے گئے، اور وہاں پر بنا دیے گئے ان کے کیمپس۔ دیکھو یہ جان کے خوف سے ڈر کے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ ہیں ہمارے اپنے کرتوت۔ اب اس پس منظر میں ٹھیک ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، اور یہ جو ہے کہ اے خاص ہے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے جب وقت پڑا ہے۔ اللہ نے پاکستان کو بہت بچایا، بہت بچایا، بہت بچایا۔ پاکستان کو بنتے ہی بچایا، جبکہ اس کے خلاف جیسے کہ میں آپ بیان کر چکا ہوں، 1965 میں بچایا۔ اس لاہور کا تو بی بی سی ٹیلی ویژن نے تو دکھا دیا تھا، فال آف لاہور، لاہور فتح ہو چکا ہے بھارتی فوج کے ہاتھوں۔ جیم خانہ کلب میں شام کو آ کر شراب پینے کی تو ان کا پروگرام بن چکا تھا، اور ہماری سرحد خالی پڑی تھی، نو ڈیفینسز واٹس سو ایور۔
لیکن کیا ہے وہ اللہ نے بچایا. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں. انہیں ڈر گئے کہ یہ ہمیں گھیراؤ کیسا کیا جا رہا ہے. نو ریزسٹنس، وہ فوج سامنے ہے ہی نہیں، لہٰذا ڈر کے ٹھٹک کر کھڑے رہ گئے اور موقع مل گیا تو اللہ نے بچایا. سن 71 میں واقعہ جتنا بڑا حادثہ تھا، میں تو صاف بربلا کہہ رہا ہوں کہ بھارت پاکستان کرنے کی جدوجہد، اور جس کا منہج جو آئے گا وہ سیرت النبی سے آئے گا. اس لیے کہ انبیاء کرام میں سے انہی کے ہاتھوں ایک عظیم انقلاب برپا ہوا اور 23 برس کے اندر اللہ کا دین قائم ہو گیا. ٹوٹل 23 برس. وہ منہج وہاں سے لے کر اس کا فیصلہ مسلمان کریں اور اسی کی بنیادی کریں. اس کی صورت پھر اللہ سے دعا مانگیں. مجھے 2 دعائیں بہت پسند آئیں پچھلے دنوں سے. ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، میں حیران ہوا، پہلے کبھی توجہ نہیں گئی تھی. یہ سفارش کرنے کا، اور جس کو کہتے ہیں کہ قیامت کے اندر جو شفاعت بھی ہوگی، اس شفاعت کا اس قدر لطیف انداز ہے. فرماتے ہیں پروردگار فمن تبعنی فإنہ منی، جو تو میری اولاد میں سے میری مطابقت کرے گا، میرے پیچھے چلے، وہ تو میرا ہے ہی ہے. ومن عصانی فإنک غفور رحیم، اور اے پروردگار جو میری معصیت کرے، نافرمانی کرے، تو غفور الرحیم ہے نا. یہ نہیں کہا کہ فاغفر لہ، نہیں، تو فإنک علی کل شیء قدیر. اسی طریقے یہ آیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا جائے گا کہ یا عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے کہا تھا اپنے لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لینا؟ میں اللہ میں نے نہیں کہا، میں نے تو وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا. لیکن اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں تجھے، اور وإن تغفر لہم، اور اگر تو بخش دے فإنک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے. تیرا کوئی ہاتھ تو نہیں پکڑ سکتا کہ ان گناہ گاروں کو کیوں تجھے بخش دیا، تیرا اختیار ہے. تو اب ہم جس جگہ کھڑے ہیں، اے اللہ ان تعذبنا فإنا عبادک، اگر عذاب بھی آ گیا ہو، سن 71 کا چھوٹا عذاب، ہو سکتا ہے بڑا عذاب آیا بڑا ہو، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھیے، لیکن اللہ کے شدید العقاب اور شدید الانتقام، انا من المجرمین منتقمون، یہ پہلو بھی نظر انداز نہ کیجیے. تو ایک جو ہے ہماری کیفیت ہونی چاہیے بین الخوف والرجاء، اور اس کے لیے یہ ہے کہ توبہ، اور توبہ اس سینس میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور ایمان سے اپنے دلوں کو مزین کر کے اور پھر اپنی زندگیوں کو لگا دینا اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کے لیے کہ آج ہم کہ اللہ تعالیٰ ان ادری لعلہ فتنۃ لکم ومتاع الی حین، اللہ تعالیٰ ہمیں اور مہلت دے دے، ہمیں موقع دے دے، اصلاح کا موقع دے دے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں اس کی دعا کرنی چاہیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. کرنے کی جدوجہد، اور جس کا منہج جو آئے گا وہ سیرت النبی سے آئے گا. اس لیے کہ انبیاء کرام میں سے انہی کے ہاتھوں ایک عظیم انقلاب برپا ہوا اور 23 برس کے اندر اللہ کا دین قائم ہو گیا. ٹوٹل 23 برس. تو وہ منہج وہاں سے لے کر اس کا فیصلہ مسلمان کریں اور اسی کی بنیادی کریں. اس کی صورت پھر اللہ سے دعا مانگیں. مجھے 2 دعائیں بہت پسند آئیں پچھلے دنوں سے. ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، میں حیران ہوا، پہلے کبھی توجہ نہیں گئی تھی، کہ سفارش کرنے کا، اور جس کو کہتے ہیں کہ قیامت کے اندر جو شفاعت بھی ہوگی، اس شفاعت کا اس قدر لطیف انداز ہے. فرماتے ہیں پروردگار فمن تبعنی فإنہ منی، جو تو میری اولاد میں سے میری مطابقت کرے گا، میرے پیچھے چلے، وہ تو میرا ہے ہی ہے. ومن عصانی فإنک غفور رحیم، اور اے پروردگار جو میری معصیت کرے، نافرمانی کرے، تو غفور الرحیم ہے نا. یہ نہیں کہا کہ فاغفر لہ، نہیں، تو فإنک علی کل شیء قدیر. اسی طریقے یہ آیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا جائے گا کہ یا عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے کہا تھا اپنے لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لینا؟ میں اللہ میں نے نہیں کہا، میں نے تو وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا. لیکن اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں تجھے، اور وإن تغفر لہم، اور اگر تو بخش دے فإنک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے. تیرا کوئی ہاتھ تو نہیں پکڑ سکتا کہ ان گناہ گاروں کو کیوں تجھے بخش دیا، تیرا اختیار ہے. تو اب ہم جس جگہ کھڑے ہیں، اے اللہ ان تعذبنا فإنا عبادک، اگر عذاب بھی آ گیا ہو، سن 71 کا چھوٹا عذاب، ہو سکتا ہے بڑا عذاب آیا بڑا ہو. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھیے، لیکن اللہ کے شدید العقاب اور شدید الانتقام، انا من المجرمین منتقمون، یہ پہلو بھی نظر انداز نہ کیجیے.
تو ایک جو ہے ہماری کیفیت ہونی چاہیے بین الخوف والرجاء، اور اس کے لیے یہ ہے کہ توبہ، اور توبہ اس سینس میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور ایمان سے اپنے دلوں کو مزین کر کے، اور پھر اپنی زندگیوں کو لگا دینا اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کے لیے. کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان ادری لعلہ فتنۃ لکم متاع الی حین، اللہ تعالیٰ ہمیں اور مہلت دے دے، ہمیں موقع دے دے، اصلاح کا موقع دے دے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں اس کی دعا کرنی چاہیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.